مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نذر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، یہ مہینہ ماہ رمضان المقدس کا چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کی پہلے جمعے کا نورانی سما ہم سب کے ہاتھ ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے پر بے شمار برکتیں اور اللہ کی رحمتیں اور پھر اس کی بارگاہ سے بے شمار نعمتیں اس کے بندے اور بندیوں کو حاصل ہوا کرتی ہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ اس ماہ مبارک کی قدر کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جس مہینے کا ذکر اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرمایا اور ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ عظمتیں اور اس کی برکتیں اپنی جگہ پر تو مسلم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کے نزول کا انتخاب فرما کر اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو ظاہر فرما دیا۔ یہ مہینہ اتنا برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کا بندہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایک حرف کے پڑھنے پر 70 نیکی نصیب فرماتا ہے اور اس کے 70 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے 70 درجوں کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ اور مہینوں میں ہم سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں تو ہم کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے، مگر اس ماہ مبارک میں اگر ایک مرتبہ کوئی اللہ کا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 90 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ یہ ایسا عظمتوں کا مہینہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی اللہ کا بندہ نیکی کے حصول کے لیے اپنی قدم کو اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کو نیکیاں نصیب فرماتا ہے۔ اس کا ہر لمحہ برکت کا، ہر لمحہ رحمت کا، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ سے نعمت کے حصول کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے بندے جب بھی چاہیں، جب سانس لیں، اس وقت اللہ کی رحمتیں اس کے لیے استقبال کیا کرتی ہیں۔ اور مہینے کا معاملہ یہ ہے کہ اور مہینوں میں ہم نیکیوں کے حصول کے لیے کوششیں کریں اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ رکھیں تو ہمارا اور آپ کا معبود قبول فرمائے۔ مگر یہ ماہ مبارک شروع وقت سے لے کر آخری لمحات تک ایسا برکتوں کا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت خود اس کے بندے اور بندیوں کو دعوت دیا کرتی ہے
اے میرے بندو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، جو طلب کرنا چاہتے ہو طلب کرو، اس ماہ کی برکتیں ہم تمہیں نصیب کریں گے۔ یا ایسا برکت کا مہینہ ہے کہ کوئی خطا کار خطاؤں سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور نیکیاں نصیب فرمایا کرتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد کی دعا مانگے تو اللہ اس کو اولاد دیتا ہے اور اس کے اولاد کو نیک اور صالح ہونے کا موقع بھی نصیب فرمایا کرتا ہے۔ بے روزگار روزی کی طلب کے لیے، کاروبار کی عروج کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں اس کے حق میں قبول فرمایا کرتا ہے۔ یا ایسا برکت کا اور عظمت کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے بندے اللہ کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب کثیر توجہ فرمایا کرتا ہے، جس طرح کی اس کی شان ہوا کرتی ہے۔ معبود برحق اپنے بندوں کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمانا چاہتا ہے اور اس کی بارگاہ سے آواز آتی رہتی ہے، اے میرے بندو لب کو کھولو، تمہاری ہر جائز تمنا پوری کی جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برکت کا مہینہ بہت ہی عظمتوں کا مہینہ ہمارے مابین چل رہا ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کی عظمت سے فائدہ لینا چاہیے۔ معبود برحق نے اس ماہ مبارک کے اندر ہم پر روزہ فرض کیا ہے، جس کو ہم روزے دار روزہ کی حالت میں رہ کر اللہ کی رضا کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ روزہ کے جسمانی بھی فائدے ہیں اور روحانی بھی فائدے ہیں، بدنی بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ اللہ کا بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوا کرتی، پسند آیا کرتی ہے۔ یہ روزے دار کے منہ کی بو کا معاملہ ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ روزے دار کا معاملہ کتنا اچھا ہوگا، روزے دار اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہوگا۔ روزے دار جب روزے کی حالت میں رہتا ہے تو نبی برحق ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک روزہ رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو 70 سال کی مسافت سے دور جہنم کی آگ سے فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ایک روزے کی شان ہے، اور جو اللہ کا بندہ ماہ رمضان کا مکمل روزہ رکھ لیا کرتا ہے اس کے تعلق سے یہ حکم ہے، نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ روزے کی شان کیا ہے اور روزے دار کی عظمت کیا ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام باب ریان رکھا گیا ہے، اسی دروازے سے روزے دار کا داخلہ ہوگا اور جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ روزے دار جائے گا۔ اس کی عظمتیں اور اس کی نکاحتیں اس دن ظاہر ہوں گی جب ایک ایک روزے دار کو آواز دی جائے گی، اے میری رضا کے لیے کھانے کو چھوڑنے والو، اے میری رضا کے لیے پانی کو چھوڑنے والو، اے میری رضا کو نفسانی خواہشات سے دور رہنے والو، آؤ آج تمہارے لیے جنت کو سجا دیا گیا ہے اور دروازے کو نکھار دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ روزے دار اس دروازے سے جب گزرے گا تو جو لوگ دنیا میں روزہ نہیں رکھ سکے وہ افسوس کریں گے، کاش ہم بھی روزہ رکھ لیتے تو آج ہماری شان لوگوں کے سامنے ایسی ہوتی، سنوار کر نکھار کر تاج پہنا کر اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا اور بڑی عظمت کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ روزے دار کی شان اور اس کے مقام کو کون سمجھ سکتے ہیں؟ آج روزہ ہم پر جو فرض کیا گیا ہے، روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون کہہ کر معبود برحق نے اپنی خواہش کا اظہار فرما دیا اور یہ کہا روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ روزہ ہم ہی پر فرض نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں نبیوں کی تھیں ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، مگر ان کی نوعیت الگ تھی، ان کا طریقہ کار الگ تھا، ان کے ایام کے روزے جو مخصوص تھے وہ الگ تھے۔ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب کی امت پر ایک مہینے کا روزہ جو فرض کیا گیا، اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں اور حقیقت
حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے وہ سال ہا سال پرہیزگار نظر آیا کرتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، بے حیائیوں سے رکتا ہے، بری چیزوں سے رکا کرتا ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا، وہ بھی گندی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کرتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت اور اس کی برکت ہے۔ لیکن صحیح طور پر روزہ رکھنے والا جب صحیح طور پر روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور بڑا محبوب ہوا کرتا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، روزہ ہم پر جو فرض کیا گیا ہے اس کے اندر بڑی ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے راز پوشیدہ ہیں، اور رازوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ معبود برحق نے ہم پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے تو اس کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ سارے رازوں کو تو نہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں نہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اور آپ کے حضور ہی سارے رازوں کو سمجھتے تھے، یا ان کے بتانے سے ان کے صحابہ نے سمجھا، اولیاء نے سمجھا، اور بے شمار اللہ کے وہ بندے سمجھے جس پر اللہ نے اپنا فضل خاص فرمایا۔ کچھ باتیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ روزہ فرض کرنے کے پیچھے کیا راز ہیں، جو خاص خاص باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روزے دار جب روزہ رہتا ہے، روزے کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اس شخص کے ذہن میں یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ اے بندے، تیرے پاس تیرے رب نے ہمیشہ مال دیا، دھن دیے، دولت دیے، بہت ساری چیزیں دی ہیں، تو ہمیشہ 11 مہینے تک کھاتا رہا، اور 1 ماہ میں تو نے روزہ رکھا، تو روزہ رکھنے کے بعد میں تجھے جو بھوک کا احساس ہو رہا ہے، تو اس بھوک کے احساس کو سوچ کر کے ان غریبوں کے بھوک کا احساس کر لے جو 11 مہینے تک پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے حال کو دیکھ لے جو 11 مہینے تک صحیح طور پر پانی نہیں پی پاتے ہیں، ان غریبوں کے حال کو سمجھ لے جو مفلوق الحالی کے حال میں زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ ایک راز تو یہ ہے کہ غریبوں کی غربت کا احساس دلانا، پریشان حال انسان کی پریشانی کا احساس دلانا، مفلوق الحال تنگ دست لوگوں کی تنگ دستی کا احساس دلانا کہ ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، لیکن آپ روزے کی حالت میں ان نعمتوں سے جب تک وقت متعین ہے اس کو روک کر کے آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کا احساس کرو، پیاسوں کی پیاس کا احساس کرو، پریشانوں کی پریشانی کا احساس کرو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں کی گرمی کے حال میں جب لوگ روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو اس روزے کی حالت میں رہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ میدان محشر کی گرمی کیسی گرمی ہوگی، وہاں کا حال کیسا حال ہوگا، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں کا دن 1 دن کا ہے اور وہاں کا دن تو 50,000 سال کا 1 دن ہوگا، وہاں کی تکلیف کو کیسے آپ برداشت کرو گے۔ یہ سارے راز اس میں بتائے جا رہے ہیں، اور یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ بھوکے رہ کر کے غریبوں کی غربت اور ان کی بھوک کا احساس کر کے ان کو اس ماہ مبارک ہی میں نہیں بلکہ اور دنوں میں بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور دوسرا معاملہ جو اس کے اندر راز یہ ہے کہ ہم اور آپ 11 مہینے تک کھاتے ہیں، جسم کے اندر بہت ساری فضول چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان فضول چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں اور نقصان کرنے والی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، اس کی تاثیر کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نشٹ کرنے کے لیے بھوکا رہنا بے حد ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ ہم پر فرض کر کے ہم سب پر بڑا احسان فرما دیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو فضول چربی پیدا ہو چکے ہیں، جو فضول اشیاء پیدا ہو چکے ہیں، جو فضول چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کا ایک موقع دے دیا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد میں کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص
تقریباً 25 دن کا روزہ رکھ لے جس طرح کی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کا حال یہ ہوگا کہ ایسا شخص کینسر اور مہلک بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، کائنات کے حبیب، اللہ کے طبیب نے ہم سب کو ایک ایسا کیمیا دے دیا ہے کہ اس کے غلام اگر 1 مہینے کے صحیح طور پر روزے دار ہو جائیں گے تو ان کے روح کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کے جسم کو بھی فائدہ ہوتا نظر آئے گا۔ اتنی بڑے اور انمول فارمولے کو ہمارے نبی نے اپنے رب کے فرمان کے ذریعے سے ہم کو نصیب فرمایا ہے۔ اگر بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو 11 مہینے تک جراثیم ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں اور وہ بڑی بیماریاں جنم لینا چاہتے ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو صحیح طور پر روزے دار رہیے۔ روزہ رکھ کر کے آپ ان بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ اتنا انمول فارمولہ ہمارے نبی نے ہم کو دے دیا ہے۔ آج دنیا اسلام کے قریب آ رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طنز کر رہے ہیں، ساری قومیں مسلمان اور اسلام کی مخالفت کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ایک یہ تنو تنہا ایک ہی مذہب ہے جس کی تعلیم اگر پوری دنیا تک پہنچ گئی تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سارے لوگ اسلام والے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ادھر ادھر کی نہ دیکھیں، صرف اپنے نبی کے فرمان کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، تعلیم اسلام کو دیکھیں۔ ہم صحیح طور پر سچے پکے اچھے مسلمان بن گئے، روزے دار بن گئے، نماز و روزے کے پابند ہو جائیں گے تو جو مخالف لوگ ہیں ان کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس کو ہم خرافاتی سمجھتے تھے ہم اس کے قریب آئے ہیں تو وہ ہم کو عام نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تو مدینے کے سلطان کا سچا غلام نظر آ رہا ہے۔ ایسی زندگی ہم سب کو بنانی چاہیے اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے سے پہلے نماز تراویح اور دوسری نمازوں کی بھی پابندی ہوتی ہے اور نماز سے پہلے پاکی کا اہتمام ہوتا ہے۔ الطہور نصف الایمان کہا گیا، نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے۔ اور نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں جس کو وضو کی نماز کی کنجی کہا گیا، وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا اور جنت کی کنجی کو نماز کہا گیا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو وضو جو ہم کرتے ہیں، وضو کی حکمت دیکھیے کہ وضو سے پہلے ہم دونوں گٹوں کو دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرے کو دھلتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھلتے ہیں۔ یہ ہمارا ظاہری وضو ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کو اس وجہ سے پہلے دھلنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی گندگی کوئی نجاست لگی ہو تو دور ہو جائے، تاکہ منہ کے اندر کوئی گندی چیز جانے نہ پائے۔ منہ کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ منہ کی کثافت، اس کے میل دور ہو جائے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں منہ کو دھلنا ہے۔ ناک کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ ناک کی میل جو ہمارے ناک کے اوپر دنیا کی میل ہواؤں کے ذریعے سے جمع ہوئی بالوں پر وہ بھی صاف ہو جائے۔ یہ تو جسم کے لیے بھی فائدہ ہے اور عبادت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے اس کے فیوز، ساری برکاتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک برکت جو فرانس کے ڈاکٹر نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا، وہ کون سا برکت ہے کہ ایک مسلمان، پاکستانی مسلمان فرانس میں گیا ڈاکٹری کے لیے اور ڈاکٹری کی ڈیوٹی اس کی لگی تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ شخص وضو کرتا اور وضو کرنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسح کرتا تھا۔ اب گردن کے مسح کو بار بار وہ کرتا رہا تو فرانسی ڈاکٹر جو تھا اس نے کہا بھائی تو نے ہاتھ دھلا تو میں سمجھا کہ کچھ لگا ہوگا اس وجہ سے دھلا، کلی کی تو یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ چلو کوئی چیز کھائی ہوگی، صاف کیا ہوگا منہ کو، ناک کو تو نے صاف کیا تو سمجھتا ہوں میل کو صاف کیا، چہرے کو صاف کیا تو چہرے کو حشاش بشاش کرنے کے لیے صاف کیا تو نے، لیکن گردن کے اوپر تو کپڑے رہتے ہیں، یہاں تو نے ہاتھ کیوں پھیرا؟ تو اس مسلمان نے کہا ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، بس ہمارے نبی نے ایسا کہا ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے حضور نے ایسا کہا تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے اے مسلمان بھائی دیکھ تیرے نبی نے بہت بڑا نسخہ اپنے قوم کو دے دیا ہے، میں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے
اور اگر وہ پاگل ہو گیا ہے اس کے گردن کے نس کو دن میں 4-5 مرتبہ مالش کی جائے تو اس کے پاگل پن کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ارے تیرے نبی نے اپنی قوم کو پاگل ہونے سے بچنے کا بہت بڑا نسخہ دے دیا ہے، جو اس پر عمل کرتا رہے گا تا عمر کبھی وہ پاگل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد میں فوراً وہ ڈاکٹر آگے بڑھا، کہا ہم نے تیرے نبی کو تو نہیں دیکھا مگر تیرے نبی کے فرمان کو دیکھا اور تو نے کیا، اس عمل نے میرے دل میں وہ مقام بنا لیا ہے کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا، میرے ہاتھ کو لے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا لے۔ یہ میرے آقا کے فرمان کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام کی تعلیم میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے راز ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ ہم مذہب اسلام کی تعلیم سے قریب رہیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم اسلام کے قریب رکھیں۔ اللہ نے ایسا برکت والا مہینہ دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ چند لمحات کے لیے بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا عزیزو، مگر یہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت فائدہ ہے اور ہمارے آخرت کے لیے بھی بہت فائدہ ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے حالات سے آپ دو چار ہوتے ہوں تو ایسے موقع پر اس وقت کو غنیمت سمجھو اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے تیار رہیے۔ آج خوشیاں ہوتی ہیں، لوگ خوشیوں میں مگن ہو کر نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، لیکن کب کس کی موت کہاں آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ چند دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج میرے پاس آیا، اور وہ آیا تو ایک عزیز کے موت کی خبر آئی، اور خبر کیا تھی کہ اس کے بیٹے کے تولد کے تعلق سے اس کو اطلاع ملی کہ اس کی اہلیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش کی خوشی سن کر وہ جھومتا ہوا گاڑی پر بیٹھا، بائک چلاتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں کسی سے ٹکر ہوئی، ابھی ہاسپٹل تک پہنچ بھی نہیں پایا کہ وہیں اس کی روح نکل گئی، انتقال کر گیا۔ کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے، جا رہا تھا بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھو میرا بیٹا کیا صورت لے کر کے آیا ہے، کیسی حال لے کر کے آیا ہے، میرا ایک جانشین آیا ہے، میرے نسل کو چلانے والا آیا ہے۔ بڑی خوشیوں کے ساتھ جا رہا تھا، لیکن راستے ہی میں موت ہو گئی۔ کب کس کی کہاں موت ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، ایک ایک لمحے کی غنیمت کو غنیمت جانیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع ہوتے رہیے اور اپنے نبی کی محبت خاص طور پر دل میں بسائیے۔ حضور کی محبت جان ایمان ہے، حضور کی محبت شان ایمان ہے، حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، نبی پاک کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اپنے حضور سے سچی محبت کر لو، وہی جان بھی ہے، وہی وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ بعد رب ساری کائنات میں سب سے افضل مقام نبی دو جہاں انیس بے کساں کا ہے۔ تو اپنے آقا سے ہم سب سچی محبت کریں، سچا پیار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔